صدق الرسول ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اس طرح کام نہیں چلے، آواز بلند۔ آقا کی امت ہیں، نبی کے غلام ہیں، محبان رسول ہیں، محبت کے جذبے کا اظہار کرو۔ مدنی تاجدار اپنے نور نبوت سے مدینہ منورہ سے ہو کے آپ کا مشاہدہ فرما رہے ہیں، اور ایک ایک غلام کے ولولہ کو، جذبہ کو، برید کو، وارثگی کو، شیفٹی کو، عقیدت کو، محبت کو، خلوص کو، وفا کو وہ دیکھ بھی رہے ہیں کہ کون کس جذبے میں ہے۔ جو جتنا اس کا جذبہ نمایاں ہوتا ہے، ممتاز ہوتا ہے، وہ نبی کی نظر میں ہوتا ہے۔ کہہ دو نا سبحان اللہ۔ سبحان اللہ کے حوالے سے بھی سن لیں، میرے آقا حضور مدنی تاجدار باعث تخریق کائنات سید الابرار ذی وقار نبی محترم و محتشم خاتم کہکشان حق ہادی برحق ارشاد فرماتے ہیں، آئے خی 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 جلیل القدر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین، جلوہ افروز اقتصاب فیض ہو رہا ہے، کہکشان حق ہے، رحمتوں کی برسات ہے، اور مدنی تاجدار اپنی نورانی کرنوں سے اپنے غلاموں کے دلوں کی دنیا کو بھی منور فرما رہے ہیں۔ محبتیں تقسیم ہو رہی ہیں، روحانیت کا ایک سمندر ہے جو مواج ہے، نورانیت کا ایک بحر ہے جو متلاطم ہے، آئے خائے خائے دعوت نظارہ دے رہا ہے۔ کیا عجیب منظر ہوا ہوگا، کیا عجیب وہ وقت ہوا ہوگا۔ رب کائنات و رب الرحمن مستعان قادر مطلق بھی جس محفل پہ نازاں ہوا ہوگا، تاجدار کائنات باعث تخلیق کائنات محبوب نگارندہ آثار ہو آیا، جلوہ افروز نورانی موتی بکھر رہے ہیں، تقسیم ہو رہے ہیں، ساتھ کا نزول ہو رہا ہے۔ ایک ایک صحابی رسول اپنے دل کے ظرف کے جوف کو ان نورانی موتیوں سے لبریز بھی کر رہا ہے، باطن کی تاریکی کو جارے بھی بدل رہا ہے، اور ٹک ٹکی باندھ کے مصطفیٰ کے چہرہ سے اقتصاب فیض بھی کر رہا ہے۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ سبحان اللہ بآواز بلند کہو، سبحان اللہ، اللہ کی کبریائی بیان کرو، قابل عزت تکریم عزت بات نقیب السادات وہ نبی پاک کی اولاد علی، یہ عظیم لوگ، ان کا احترام کیا کرو بھائی۔ اگر در رسول تک اپنی رسائی کو یقینی بنانا چاہتے ہو، یہ چاہتے ہو کہ حریم مصطفیٰ تک ہماری رسائی یقینی ہو جائے، اللہ اکبر، تو پھر اہل بیت سے محبت کرو۔ اللہ کے نبی نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ میں دو چیزیں آپ میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کا قرآن اور اہل بیت، اور کوئی چیز آپ سے نہیں مانگتا، ان سے محبت کرو۔ اللہ اکبر، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ والقربہ، صرف ان لوگوں کی محبت چاہتا ہوں اے انصار۔ آپ کے مال و اسباب اپنی جگہ، آپ کی محبتیں، آپ کے جذبات، آپ کی وارثگی، اظہار و قربانی اپنی جگہ، لیکن اللہ نے فرمایا نبی ان سے یہ کہہ دے کہ میں اور کچھ بھی نہیں چاہتا، اگر چاہتا ہوں تو اپنے اہل بیت کی محبت چاہتا ہوں، اور محبت بھی ایسی جو مودت ہو، جیسے مچھلی بغیر پانی کے زندہ نہیں رہ سکتی۔ اس محبت کی بات کرو، محبت اور ہے، مودت اور ہے، تفصیل میں جانا مناسب نہیں سمجھتا۔ علماء کرام بہت کچھ آپ کی سماعتوں کی نظر کر کے مراجعت پہ چلے گئے، تو میں عرض کر رہا تھا سبحان اللہ کے حوالے سے، اس خالق کائنات کی کبریائی بیان کرو، اس کی حمد کرو۔ توجہ چاہتا ہوں، ایک دو نوجوان جن کے تصور و تخیل کے گھوڑے کہیں اور دوڑ رہے ہیں، طیور فکر کہیں اور میوے پرواز ہیں، میں ایک ایک آدمی کو دیکھ رہا ہوتا ہوں۔ میں ایسا خطیب نہیں ہوں، میں کوئی روایتی خطیب نہیں ہوں، میں ایک عظیم روحانی شخصیت کا بیٹا ہوں، ایک عظیم صوفی درویش کا بیٹا ہوں، ایک اللہ کے ولی کا بیٹا ہوں، ایک لجپال کا بیٹا ہوں، وفادار کا بیٹا ہوں، اور نبی کے دین کے پاسدار کا بیٹا ہوں، جس کی ساری زندگی خدمت دین اور عشق رسول سے عبارت تھی، اور اعلاء کلمت الحق کے لیے قدم بآلام رہا، جبین کو سجود کا نور دیا اور دل کو عشق رسول کا سرور دیا۔
میرے پاس کوئی کمال نہیں، میں کمال والا نہیں، کرامت والا نہیں، لیکن تجربے کی روشنی سے کہ جس پیر کی معیت سراپا عز و شرف چلنے کی سعادت سے پیراور رہا اور جس کا ہم جلیس رہا، جس سے اقتصاد فیض کیا محی الدین غزنوی اور میرے عظیم برادران عالی قدر جو عظیم صوفی درویش کوئی گزر گئے کوئی ہیں، ان سے اقتصاد فیض کرنے والا آدمی ہوں۔ اس لیے میں دیکھتا رہتا ہوں میرے دوستو، محفل میں مقصد لے کے آیا کرو، مقصدیت کے چراغ کو فروزاں کر کے آیا کرو اور دامن پسار کے رکھا کرو، دل کے ظروف کے جواب کو سیدھا رکھا کرو، لوگ ذہن کو بھی سیدھا رکھا کرو۔ جب عرفان کی برسات کا نزول ہو تو کوئی ایک موتی، کوئی ایک لولو لالا اس کا مقدر بن جائے، آپ کی باطنی کائنات میں بھی ایک انقلاب آ جائے اور اس کا اللہ اکبر اس کے اثرات آپ کے ظاہر بھی مرتب ہو جائے، پتہ چلے یہ اللہ والا ہے، رسول والا ہے، صحابہ والا ہے، اللہ کے ولیوں والا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، آستانہ عالیہ نعریہ شریف۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ بابا سے بلند کہہ دینا سبحان اللہ۔ پتہ لگا نا حضری ہے نا کھون گیا اس لئے اتھیا جانو محفلی چونا پوچھو پھر آئے خواہ سبحان اللہ کے حوالے سے بات۔ رفاقت طاہر یہ نقیب محفل کس طرح ان لوگوں کو اس بات سے عقیدت پیش کروں، یہ متائل سنت ہیں۔ مولانا استاذ العلماء قاری مولانا محمد وقاص صاحب اور نقیب محفل حضرت علام ذی الاحتشام اس علاقے کی بہار نامور خطیب محمد طاہر صاحب، رفاقت طاہر صاحب اور قابل صاحب تکریم قبلہ مصور حسین شاہ صاحب، ان لوگوں کو ابھی سن رہا تھا کہ کشان حق آپ سے مخاطب تھی، کیا نورانی گفتگو تھی، کیا انداز تھا، کیا پیار تھا۔ میرے دوستو مصطفیٰ کی محفل میں جب آؤ تو پیار کی شمع روشن کر کے آیا کر، اور یہ مجالس پیار والے ہی سجاتے ہیں، پیار والے غلام ہی سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، وہ لوگ خدا شاہد۔ آئے خائے کاش کہ آپ لوگ کچھ رسپانس دیتے مجھے، میری دلجوئی حوصلہ افزائی کرتے، کچھ بیداری کا مظاہرہ کرتے، کوئی ثبوت دیتے۔ اگر بوڑھے نحیف و نزار آواز نہیں نکال سکتے تو کم از کم یہ جوان لوگ اپنے جوان جذبات کا اظہار کرتے، مجھے کتنی خوشی ہوتی اور خوشی سے میں پھولے نہ سماتا۔ لیکن افسوس کہ بار بار کہنے کے باوجود اگر آپ اللہ کی بارگاہ بے کس پناہ اور ربوبیت میں تحمید کے پھولوں کی پتیاں چھاور نہیں کرتے اور اس کی کبریائی بیان نہیں کرتے کہ جس خالق نے آپ کو تمام انعامات اور اکرام سے نوازا ہے، تو پھر بڑے افسوس کی بات ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ، وہ پیچھے والے بھی کہہ دیں سبحان اللہ۔ آئی خیر خیر عرض کر رہا تھا، بڑی خوب بات تھی، لوہے ذہن سے محو ہو گئی۔ میری کمزوری ہے دوستو، ہاں وہ لوگ خدا شاہد، میری کمزوری بھی ہے، یاد دلاتے رہنا۔ محترم صاحبزادہ رفاقت طاہر نے عظیم المرتبت نے مجھے آدھا منٹ دیا ہے، پتہ نہیں ٹائم زیادہ ہو گیا تو میں عرض کر رہا ہوں، وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں، میلاد مناتے ہیں۔ لیکن پہلے میں سبحان اللہ کے حوالے سے مصطفیٰ کا فرمان آپ کی سماعتوں کی نظر کر دوں تو آپ کو پتہ چلے کہ اللہ کی حمد اور سبحان اللہ کا ورد اس سے کون سے وہ فیوز و برکات میسر آتے ہیں۔ اللہ اکبر، کس طرح حصول جنت کی سند اللہ کی طرف سے ودیعت ہوتی ہے۔
حمد بیان کرو، اللہ کی حمد کیا کرو، اس کی بارگاہ حنانیت و منانیت کے اندر تحمید کے پھولوں کی پتیاں نچھاور کیا کرو، اللہ کے ذاکر بنو تاکہ اللہ آپ سے راضی ہو جائے۔ جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے، اور وہ انسان اپنی ذات کے اندر ایک انجمن بن جاتا ہے، ایک دنیا اور ایک کائنات اس کے اندر سج جاتی ہے، حجابات اٹھ جاتے ہیں، روحانیت غالب آ جاتی ہے، نورانیت غالب آ جاتی ہے، کثافت لطافت میں بدل جاتی ہے، پھر مرد کلندر پکار اٹھتا ہے، من تن شدم تو جا شدی من تن شدم تا کس نگو یک دیگری من دیگرم تو دیگر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، آستانہ عالیہ نیریہ شریف۔ اللہ اکبر۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ جو مومن، جو اللہ کا بندہ پیار و محبت سے اس کی بارگاہ خالقیت کے اندر، بارگاہ ربانیت کے اندر، بارگاہ وحدانیت کے اندر، بارگاہ یکتائیت کے اندر، بارگاہ غفاریت کے اندر، بارگاہ ستاریت کے اندر، بارگاہ سبحانیت کے اندر اور بارگاہ توابیت کے اندر بآواز بلند جب سبحان اللہ پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت و خالق کائنات فرشتوں کو، ملائکہ کو حکم دیتے ہیں جاؤ اس کے لیے جنت میں ایک درخت لگا دو۔ چاہتے ہو کہ جنت میں آپ کے لیے درخت لگ جائے؟ جو چاہتے ہیں وہ ہاتھ ٹھکانا کریں، پتہ چلے کہ واقعی سارے ہی چاہتے ہیں۔ جڑا سب تو پہلے محبت نہ اظہار کر سی، اپنے ولولے اور جذبے نہ اظہار کر سی، اس نے درخت پہلے ہے سی۔ اور پھر جس درخت ہے کہ فرشتے لا سونا اتنے کھادا شادہ نہیں لوڑ کوئی نہیں ہے، اللہ نے حکم نہ رہے، وہ بڑا سمر بار ہو سی، سمجھائی دے کہ نہیں؟ وہ جنگل سج جائے گا، گلستان چمن سج جائے گا، پھر اس جنت میں آپ کو جانے سے کوئی نہیں روک سکے گا۔ اللہ اکبر۔ بات کر رہا تھا وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا میلاد بناتے ہیں۔ وہ چھوٹے اچھا ٹھیک ہے بچے، اور کوئی نہ لے۔ آئے خیر، امام ابن جوزی کو کون نہیں جانتا؟ آؤ میں ایک واقعہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں۔ مسلمانوں، مومنوں، اللہ کے بندو، قرآن والوں، رحمان والوں، مصطفیٰ والوں، مسجد والوں، تلاوت والوں، حلاوت والوں، نبی والوں، صحابہ والوں، اولیاء اللہ والوں، بڑی خوب بات آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں۔ ہم تو ہیں ہی مسلمان، ہم تو ہیں ہی نبی کے غلام۔ ہم میلاد نہ بنائیں تو کون بنائے گا؟ ہمارا تو حق بنتا ہے، فرض بنتا ہے، ہمارا تو حق بنتا ہے، اور اپنے ایمان کا حق ادا کر رہے ہیں، اور اللہ کے حضور اللہ اکبر حاضر ہو کر اس کے نبی کے غلامی کا دعویٰ کر کے میلاد بنا کے اللہ کے حضور اس کی بارگاہ ربوبیت میں پذیرائی چاہتے ہیں، کیونکہ اللہ نے بھی کنڈیشنل ڈیسیژن دے دیا، ایک مشروط فیصلہ اللہ کی طرف سے ہے کہ جو میرے نبی کا ہے وہ میرا ہے، جو میرے نبی کا ہے۔ نبی کہتے اپنے امتیوں میرے بندوں سے اگر وہ میری بارگاہ ربوبیت میں، میری بارگاہ خالقیت میں، میری بارگاہ وحدہ لا شریک میں اگر پذیرائی چاہتے ہیں، سرخروئی چاہتے ہیں، سربلندی چاہتے ہیں، سرفرازی چاہتے ہیں، تمانیت چاہتے ہیں، سکون چاہتے ہیں، میرے تقرب و وسائل کی قندیلوں کو اگر اپنے سینوں میں فروزہ کرنا چاہتے ہیں، نبی ان سے کہہ دے کہ وہ تیری اطاعت کریں، وہ تیرے ہو جائیں۔ جب تیری حریم مصطفی تک آ جائیں گے تو حریم کبریائی ان کا مقدر ہوگی کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قدم تیرے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آستانہ عالیہ نیریہ شریف۔ رفاقت تیر صاحب گستاخی معاف دے، ایک منٹ سے بھی زیادہ ہو گیا آپ کا۔ عرض کر رہا ہوں
سنیے، یہ نہ ہو کہ میں مخاطب آپ سے اور کہ تیور فکر بلوچ میں جاڑی میں دمن پکھنار اور چوڑیال میں یا دیری پنجال میں اڑ رہے ہوں، مراجعت پہ انہیں مجبور کیجیے۔ اے کیان والو، آئے خواہ استمان والو، منگلان تے ڈھنگل والو، پار پڑاٹی والو، پڑا والو، بڑے علاقے ہیں یہ بھی، یہ لوئی والے، فیض آباد شریف والے، دمن پکھنار رائکا گراں والے، بڑے دور دور سے لوگ آئے، چہروں سے پتہ چل رہا ہے۔ میں قربان جاؤں محفل کا انعقاد کرنے والوں پہ اور محترم و محتشم اس علاقے کی بہار ایک عظیم سرمایہ، عظیم علمی شخصیت ماسٹر عبدالخالق صاحب، خلیفہ محمد رفیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو عظیم صوفی تھا، پیارا تھا، پیر سے اکتساب فیض کرنے والا، پیر کا دامن گیر، اور 40 سال پیر کی خدمت میں رہا، سماج کی خدمت سے بھی زندگی عبارت رہی، کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اللہ اکبر، بہت کچھ اس شخص نے کمایا، اور آج یہ محفل جو سجی ہے اس کے سارے ثواب کے لیے میلاد کی، یہ بھی وہی اعزاز ہے جو اس کو پیر کے در سے ملا ہے۔ اس تفصیل میں بھی نہیں جاؤں گا، غور سے سنیے، زیادہ وقت نہیں دوں گا۔ بات کر رہا تھا، کس کی بات ہو رہی تھی؟ وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں، ایک نامور، ایک تاجور، ایک معتبر، ایک عظیم، اللہ اکبر، عالم، ایک فصیح، ایک بلیغ، ایک مدعی علم دانش، ارباب بست و کشاد میں ممتاز، جس کا نام لینے سے تمامیت کے چراغ روشن ہوں، سرمائے ملت و اہل سنت، عظیم مائے اہل سنت میں جس کا ایک عظیم مقام تھا، امام ابن جوزی رحمت اللہ علیہ۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ وہ فرماتے ہیں اپنی شورائے افاق تصنیف کے اندر، آئی خائی خائی خائی، او مسلمانوں، آپ تو ہیں ہی مسلمان، ہے محبان طریقت، محبان رسول، آپ تو ہیں ہی مسلمان مومن، اور میلاد کی محفل سجانے والوں، اللہ اکبر، یہ اتنی اس محفل کی برکات ہیں کہ اس کا انعام اور یہ اکرام کے موتی، یہ روحانیت، یہ فیوز و برکات اپنے تو ہے ہی، اپنے غیر مسلموں نے بھی اس سے بھی اکتساب فیض کیا ہے۔ اللہ نے ان کے دلوں میں بھی نورانیت کی، نور کی، اسلام کی، دین کی، قرآن سے محبت کی، اللہ اکبر، اللہ سے اس مضبوط رشتہ بندگی کا چراغ ان کے سینوں میں بھی فروزاں کیا۔ آؤ میں ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، بڑا خوبصورت واقعہ ہے، لیکن انعامات چاہوں گا، توجہ چاہوں گا، پھر میں اپنے موضوع کی طرف آؤں گا، کہ میں آپ سے کیا کہنا چاہتا ہوں۔ یہاں بڑے ارباب بست و گشاد، بڑے پیارے لوگ، بڑے پڑھے لکھے لوگ، بڑے جانے پہچانے لوگ، آئے خائی خائی خائی، بڑے معتبر لوگ شرکت کی سعادت سے بہرور ہیں۔ ایک ایک پیارا ہے، آپ کا یہ سکون، یہ چین اور انعامات کے ساتھ سننا، اللہ اکبر، اور یہ پیار اور محبت کا یہ جو جذبہ ہے جو دہلیز شباب پہ ہے، میں آپ کو داد تحسین دیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ آئی خائی، امام ابن جوزی فرماتے ہیں کہ سمرقند کے اندر، کہاں؟ بغداد شہر کے اندر، بولو کہاں؟ شہر بغداد کے اندر، وہ واقعہ بھی آپ کو سنا دوں گا، سمرقند والا۔ آئی خائی، بغداد شہر میں ایک محب رسول بہت پیار کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ، بڑی عقیدت و وارفگی کے ساتھ، اپنے بھرپور خلوص کے ساتھ، مضبوط قوت ایمانی کے ساتھ، رسول کے ساتھ مضبوط رشتہ غلامی کے ساتھ میلاد کی محفل سجاتے۔ اللہ اکبر، اس کے پڑوس میں ایک یہودن رہتی تھی جو سخت مزاج تھی، بولو جو سخت مزاج تھی،
اسے بڑا ناگوار گزرتا تھا کہ ہر سال یہ گرانا، یہ فلاں شخص یہاں محفل سجاتا ہے، غربا مساکین کو بھی بلاتا ہے، شہر کے امراء کو بھی بلاتا ہے، اطراف و اقراء و مضافات میں سب کو دعوت بھی دیتا ہے، اپنے بیگانے دوست دشمن سب کو بلاتا ہے، خوشی کا اظہار کرتا ہے، میلاد کی محفل سجاتا ہے۔ وہ میلاد کی محفل سجانے کی اہمیت کے حوالے سے کچھ ضروری معروضات آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں، کہنے والوں سننا ہوگا۔ اے خیر خیر، یہ محفل سجاتا ہے، وہ یہودن بڑی سخت طبیعت، سخت مزاج تھی۔ اس نے اپنے شوہر سے پوچھا کہ یہ کیا وجہ ہے جب سال میں یہ مہینہ آتا ہے ربیع الاول کا تو یہ لوگ مجالس سجاتے ہیں، محفلیں سجاتے ہیں اور نعتیں پڑھتے ہیں، نبی کا تذکرہ کرتے ہیں، چراغاں ہوتا ہے، کمکمے ہوتے ہیں، ریلیاں نکلتی ہیں، اور کیا جو کچھ ان سے ہوتا ہے وہ کرتے ہیں، اپنے مال و زر اور اسباب اور پوری پونجی کی پونجی لٹا دیتے ہیں۔ شوہر نے کہا یہ اپنی نبی کی ولادت کی خوشی میں میلاد بناتے ہیں، غالب ان کا یہ گمان ہے کہ ہمارے آقا اس سے خوش ہوتے ہیں اور ان کی خوشی کا دن بناتے ہیں۔ یہ ایک روایت ہے، ان کی ایک سلسلہ ہے، اس کو یہ چلائے رکھتے ہیں، اپنی نبی کی ولادت کی خوشی بناتے ہیں، عید بناتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور ان کا یہ عقیدہ ہے کہ ان کے آقا ان کو دیکھ رہے ہیں، اس عمل سے وہ خوش ہوتے ہیں۔ وہ نہ مانی، سخت طبیعت تھی کہ میں نہ مانوں، یہ بات نہیں ہو سکتی۔ اللہ اکبر۔ اسی اثناء میں رات ہوتی ہے، اس کی آنکھ لگ گئی۔ بولو کیا ہوا؟ آنکھ لگ گئی۔ ساتھ ساتھ بولتے چلے جائیں گے، میں آگے بڑھتا چلا جاؤں گا۔ کیا ہوا؟ آنکھ لگ گئی، سو گئی۔ سوتی ہے تو دیکھتی کیا ہے؟ اللہ اکبر کے بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر کی شان والا نبی، تاجدار کائنات، تخلیق کائنات کا سبب، اے خیر امام الانبیاء علی سے بے کسان شہید و سراج جناب محمد رسول اللہ کا دیدار ہوتا ہے۔ محفل سجی ہے، جلیل القدر صحابہ اکرام اکتساب فیض کر رہے ہیں، اور ان کے درمیان اس نے دیکھا کہ ایک بزرگ شخصیت ہے، آپ کی جسم سے، آپ کے چہرے سے اللہ اکبر نور کی کرنیں پھوٹ رہی ہیں، اور اتنا حسن ہے، اتنا جمال ہے، بزرگی اتنی غالب ہے، عز و شرف کا تاج ایسے سر پہ سجا ہوا ہے کہ دیکھیں آنکھیں خیرہ ہو رہی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور اس سے رہا نہ گیا، خواب کے عالم میں وہ کہتی ہے کہ میں نے ایک صحابی سے، حضور کے ایک ہم جلیس سے، ایک بزرگ سے پوچھا کہ یہ جو بزرگ آپ کی قیادت و سیادت فرما رہے ہیں، یہ عظیم المرتبت ہستی، ان کے بارے میں ان کا تعارف چاہتی ہوں، انٹروڈکشن چاہتی ہوں کہ یہ کون ہے؟ اتنی عظیم المرتبت شخصیت، یہ بزرگ شخصیت کون ہے کہ آپ جیسے عظیم نورانی کہکشان حق اکتساب فیض کر رہی ہے اور اللہ کی رحمت کٹا بن کے نازل ہو رہی ہے؟ میں ذرا آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں، اور کیا میری ان سے ملاقات ہو سکتی ہے؟ وہ یہودن لکھتی ہے، وہ یہودن کہتی ہے۔ امام جوزی نے فرمایا، اور بڑے دلائل کے ساتھ، بڑے مدلل حوالہ جات دے کے، آئمہ اعتبار کے، آئمہ کرام کے، اللہ اکبر۔ میں عرض کر رہا تھا میرے دوستو، خواب میں پوچھا کہ کیوں نہیں ملاقات، کیوں نہیں ہو سکتی ہے؟ یہ تو بڑا شفیق و مہربان اللہ کا محبوب نبی ہے، کیوں نہیں ملاقات ہو سکتی؟ جاؤ آگے بڑھو۔ آگے گئی، حضور نے بہت شفقت سے کہا، آئے خے 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 خے، اے اللہ کے محبوب، میں آپ کے پاس آئی ہوں۔ حضور نے فرمایا، بڑی شفقت سے پیش آئے، آؤ قریب آؤ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بڑے پیار سے جو کچھ حضور نے اپنی شفقتیں فرمانی تھی وہ فرمائیں۔ وہ رونے لگی، زاروں قطار رونے لگی۔
اے اللہ کی بندی قریب آؤ. اس نے استفسار کیا, عرض گناہ ہوئی. وہ یہودن حضور سے مخاطب ہو کے کہنے لگی, اے تاجدار مدینہ, میں یہودن ہوں, مسلمان بھی نہیں ہوں, لیکن جس شفقت کا, مہربانی کا آپ اظہار کر رہے ہیں, اس کی تو مثال نہیں ملتی, اس کی مثال نہیں ملتی. ہائے خے خے خے, آپ نے اتنی شفقت مجھ پہ کیوں فرمائی؟ اور اللہ کی بندی, وہ قریب آؤ اور اتنے پیار سے پیش آئے, اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ اکبر. حضور نے فرمایا, میں اس لیے اتنے پیار کے ساتھ پیش آیا ہوں, اور یہ صاحبان شفقت تیرے سر پہ سایہ فگن کیا. اور اللہ کی بندی کہا, وہ اس لیے کہ اللہ تجھے ہدایت دینے لگا, اللہ کی طرف سے تیرے لیے ہدایت کا پروانہ آنے لگا ہے. اللہ اکبر. تیرے سینہ میں ایمان کی شمع فروزہ ہونے لگی ہے, اس کی بارگاہ وحدانیت و یکتائیت میں پذیرائی کی سعادت تجھے نصیب ہونے لگی ہے. آئے خواہ وہ حیران ہو گئی. جب یہ کیفیت ہوتی ہے تو حضور کے قریب جب وہ جاتی, حضور ٹھیک ہے, اللہ وحدہ لا شریک ہے, اس کا کوئی شریک نہیں, نہ ذات میں نہ صفات میں. آپ اللہ کے برحق نبی ہیں اور سچے نبی ہیں. اور میری زندگی جو پچھلی گزر گئی وہ رائے گاں گئی, تباہ ہو گئی, خجالت کی نظر ہو گئی, زندگی پر رسوائی کی سولی پہ لٹکی رہی. آئے خائے خائے خائے, آج میری زندگی کا آغاز ہو رہا ہے, حضور مجھے کلمہ تو پڑھا دیجیے. حضور نے فرمایا, ابھی میں نے کہا تھا نا کہ اللہ تجھے ہدایت دینے لگا ہے. اس نے کہا, ٹھیک, اللہ وحدہ لا شریک, اس کو ایک مانتی ہوں. آپ وہی اس خالق کائنات کے سچے محبوب نبی ہیں, باقی امام الانبیاء ہیں. آپ کی شفقت و اخلاق کریمانہ سے میں اتنی متاثر ہوں کہ اے نبی مجھے کلمہ پڑھا دیجیے. نبی نے خواب میں کلمہ پڑھا دیا, مسلمان ہو گئی, آنکھ کھل گئی. اچھی آنکھی جڑو سبحان اللہ. اٹھے انہیں نعرہ مارا, نعرہ تیگ, نعرہ زردہ, نعرہ تسلا, نعرہ بوٹی, نعرہ روٹی, نعرہ چھچڑا, نعرہ مچھی بوٹی, چومپ, خدا نہیں قسم ہے, وہ بھی اٹھ رہی ہے. اچھا ہے کیا نعرہ شامیانہ جا, اتنے اچھلو ہے, کہہ دو سبحان اللہ. بات مزے کی ہے میرے دوستو, میری باتوں میں, میری گفتگو کے اندر مزاج میں ظرافت بھی ہے, مذاق ماحول بھی کر دیا کرتا ہوں, ناراض نہیں ہونا. اللہ اکبر. آئی خائی خائی, آنکھ کھل گئی. مولانا وقاص کیا ہوا؟ حضور قبلہ شاہ صاحب کیا ہوا؟ آنکھ کھل گئی. رفاقت طاہر کیا ہوا؟ آنکھ کھل گئی. اے سامعین منتجبین مقتدران ملت, اے نوجوانان ملت اسلامیہ سنو. آئی خائی خائی کے میلاد بنانے سے کیا ملتا ہے؟ اور اگر ایک غیر مسلم کو بھی اللہ پاک ہدایت ودیت فرما دیتا ہے, انعام اکرام کے موتیوں سے اس کے دامن کو مزین کر دیتا ہے, ایمان جیسی دولت ودیت ہوتی ہے. اللہ اکبر. اور مصطفیٰ کی شفقتوں کا مشاہدہ کر کے مصطفیٰ کا غلام جب انسان بن جاتا ہے تو اس سے بڑی سعادت میلاد کی مجالس سجانے سے اور کیا. وہ تو اگر یہودن ہے, وہ فیوز و برکات کے موتیوں سے اس کا دامن مزین ہوا. میرے عظیم رفقائے کار, سامعین ذی وقار, تو پھر جو لوگ میلاد بناتے ہیں, جو لوگ مصطفیٰ سے محبت کرتے ہیں, ایسی مجالس سے جاتے ہیں, مصطفیٰ کی نظر میں پھر ان کا کیا مقام ہے؟